مائی رابعہ بصریہ جو تھیں یہ 7 سال تک پھر بغیر وضو کے یہ کرتی رہی ہیں، اور وہ جس طریقے سے وہ کہتی ہیں کہ وہ سجدہ بھی تھی اور لڑکتی بھی پہنچی ہیں، یعنی جب وہ پھر یہ پورا اس کا ایکشن کر کے بتائیں نا، ہونا چاہیے پریکٹیکلی، جس طرح میں نے نماز کا طریقہ بتایا ہے نا آپ کو، جو رسول اللہ نے ہمیں نماز سکھائی ہے نا، اس میں تو ہمیں پتا ہے کہ بھئی آپ نے ہاتھ یوں اٹھانے ہیں، گھٹنوں پہ یوں رکھنے ہیں، سجدے میں آپ نے یوں رکھنے ہیں۔ اب آپ اپنے جو بزرگوں کی نماز بتا رہے ہیں نا، تو یہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب یا باقی لوگ یہ جو نماز بیان کر رہے ہیں ابراہیم بن ادم کی یا مائی رابعہ بصریہ کی، تو یہ پریکٹیکلی نماز پڑھ کے بھی بتائیں نا، یعنی وہ چھلانگ مار کے وہ جس طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ جی وہ یوں لڑکتی بھی گئی ہیں، تو وہ بتائیں کہ جی ایسے سجدہ کرتی تھی، پھر لتاں اتنے کر دیا سن، پھر تھلے آندی سن، پھر دوبارہ متھا کر دی سن، اور اس طریقے سے لال وہ دسن، اور پھر سپیڈ میتھمیٹیکلی کیلکولیٹ کرن کہ جی ایک دن جو اتنا فاصلہ طے کر دیا سن، تو پھر اتنے عرصے اتنے سال تو اتنے پہنچیاں نے۔ تو یہ مجھے بتائیں، یہ ماتھا تو سب سے نرم جگہ ہے، یہ ماتھا سلامت رہ سکتا ہے کسی کا اس طریقے سے لڑکتے ہوئے؟ یہ کوئی کر کے ایک قالین بھی بچھایا جاتا نا ان کے لیے، تب بھی ماتھا نہیں تھا بچنا۔ پھر 7 سال تک وضو نہیں کیا، پیشاب نہیں کیا، کھانا پینا نہیں کیا۔ اور اگر کوئی کہ ان کی کرامت ہے تو سر ہم کہیں گے پھر یہ کرامت تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تو کوئی نہیں تھی، جو وجیہن فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا انہیں دنیا اور آخرت میں۔ تو سر سورۃ المائدہ اٹھا کے دیکھ لیں، آیت نمبر 75، کہ عیسیٰ تو نہیں تھے مگر ایک رسول، اور ان کی ماں بھی ایک سچی عورت تھی، دونوں کھانا کھانے کے محتاج تھے۔ یہ اللہ نے کہا ہے، عیسیٰ ان کی ماں تو کھانے کے محتاج تھے۔ عیسیٰ کی ماں مریم کا زیادہ مرتبہ ہے رابعہ بصریہ کا؟ مریم کا، مریم کے اوپر تو نص ہے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ مولا علی کہتے ہیں کہ رسول اللہ سے میں نے خود سنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اگلے زمانوں میں اللہ تعالیٰ نے مریم بنت عمران کو تمام جہان والی عورتوں پر فضیلت دی تھی، اور میرے اس زمانے میں خدیجہ کو فضیلت دی ہے تمام جہان والی عورتوں کے اوپر۔ ٹھیک ہے، تو رابعہ بصریہ کہاں سے آ گئی؟ کیا سیدہ فاطمہ سے بھی زیادہ مرتبہ تھا؟ پھر ہم وہ مصباحی صاحب والی بات کہ تو نویں جام پڑھا ہے، یہ باتیں کر رہا ہے، تو نے نویں بابیاں نکال لی ہیں جن کی اپنے سٹیجوں کا رنگ بدلے ہیں اب آپ بھی، یہ کہانیاں کہانی بند کریں۔ ٹھیک ہے، جن کی فضیلت میں رسول اللہ کی احادیث موجود ہیں، انہوں نے تو 7 سال تک لڑک کے جو ہے وہ نمازیں نہیں پڑھی ہیں، کن کو کہانیاں کروا رہے ہیں؟ تو یہ جناب، اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لوگوں میں ہم نے کمپیٹنسی پیدا کر دی ہے کہ انہوں نے یہ ویڈیو دیکھی ہے تو انہوں نے کمنٹس کیے کہ یہ تو کہانیاں ہیں، ہمیں پہلے نہیں لگتا تھا کہ ہمارے بزرگ کہانیاں کراتے تھے، اور پہلے کوئی بتاتا بھی تھا تو غصہ آتا تھا، اس لیے کہ میرے بھائی جو مریض ہے اور اس کے منہ کا ذائقہ خراب ہو چکا ہے، اسے تو پکوڑوں کا بھی ذائقہ نہیں آتا، ٹھیک ہے نا، لیکن جب آپ کو صحت ہوتی ہے نا تو سر پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ پکوڑے آپ کو کڑوے لگ رہے تھے، وہ کڑوے نہیں تھے۔ تو جب توحید کی چاشنی آپ فیل کرتے ہیں نا اپنے عقائد کے اصلاح کے بعد، تو پھر آپ کہتے ہیں واقعی جو پہلے ہمیں کڑوی باتیں لگتی تھی نا، وہ کڑوی نہیں تھیں، وہ ہمارا منہ خراب تھا۔ اب ہمارا منہ جو ہے وہ کتاب و سنت کی تعلیمات والا ہوا ہے نا، تو ہمیں یہ ساری کی ساری چیزیں الحمدللہ اچھی لگنی شروع ہو گئی۔